بدعنوان بلدیہ کورنگی جو کہ پاکستان میں پہلے نمبر پر بلدیاتی اداروں میں بدعنوانی میں سر فہرست ہے اور یقینی طور پر نیچے آنے کو تیار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بوگس بھرتیاں، بوگس پروموشن، بوگس طریقے سے ریٹائرمنٹ کی تاریخ بڑھانے اور دیگر امور کے کام فوری طور پر انجام دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو بھی آتا ہے اعلیٰ افسران، وہ پھر اس کا حصہ بننے کو تیار ہو جاتا ہے۔ بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ہم آج آپ کو بتاتے ہیں کہ پیپلز لیبر یونین نے جعلی بوگس بھرتیاں کرنے، جعلی سروس پروفائل بنانے یعنی سروس بک بنانے سمیت جعلی پروموشن اور جعلی ریٹائرمنٹ کے ڈیٹے بڑھانے کے سلسلے میں شدید احتجاج کیا تھا، اور اس احتجاج کے بعد انہوں نے وزیر اعلیٰ کے مشیر وقار مہندی سے ملاقات کی تھی، جو کہ انسپیکشن کمیٹی کے سربراہ ہیں، اور ان سے بھی تمام تر گوش گزار کرنے کے بعد یقینی طور پر ان سے عمل درآمد اور تمام تر بدعنوانیوں کو روکنے کے لیے درخواست کی تھی، جس کے بعد انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی اور خطوط لکھے۔ لیکن بدعنوان بلدیہ کورنگی نے یقینی طور پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو جہاں 4 دفعہ نو یعنی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا، وہیں پر وقار مہندی کو بھی، یعنی جو وزیر اعلیٰ کی انسپیکشن ٹیم کے سربراہ ہے، ان کو بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے۔ جی ہاں، یہ بلدیہ کورنگی کا نعرہ ہے بدعنوان افسران کا۔ ہم آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ کی انسپیکشن کمیٹی کی طرف سے بلدیہ کورنگی کو 2 خطوط لکھے گئے۔ پہلا لکھا گیا اور ان سے مواد یعنی ریکارڈ مانگا گیا کہ آپ کی بھرتیاں اللیگل ہوئی ہیں اور دیگر، لیکن انہوں نے اس پرچے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اور اس کے بعد بالآخر انہوں نے ایک اور لیٹر 25 اپریل کو جاری کیا، جو کہ خالد ملک آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی تھے، ان کی دستخط سے، اور میونسپل کمشنر بلدیہ کورنگی کو لکھے گئے خط میں انہوں نے پھر کہا کہ ہم ریمائنڈر 2 بھیج رہے ہیں، اور یقیناً یہ بھی ردی کی ٹوکری میں چلا گیا ہوگا، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہوا، کیونکہ 9 مئی 2022 12 بجے جب سورج سر پہ ہوتا ہے تمام تر ریکارڈ کے ساتھ طلب کیا تھا، لیکن بلدیہ کورنگی کے بدعنوان افسران گئے کہ نہیں گئے ہوں گے، اس لیے کہ ان کو سرپرستی حاصل ہے۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بڑی ٹاپ کلاس کی فلم ہے، جو کہ یقیناً جعلی بھرتی ہونے والا، جعلی سینئرٹی لسٹ پر جعلی پروموشن لے کے آمدنی سے زائد اثاثے بنا کے آج بھی بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو 2 اہم شخصیات سندھ کی ان کا تعاون حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بدعنوان افسران شے پہ شے حاصل کر رہے ہیں کہ ان کو بچانے والا موجود ہے، اور خود جعلی بھرتی ہونے والا، جعلی سینئرٹی لسٹ پہ پروموشن لینے والا 3 دفعہ پوسٹنگ لینے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ یہ اس صوبے کی، سندھ کی دھرتی کی بڑی بدقسمتی ہے، اور وزارت بلدیات پر داغ بھی ہے کہ وہ انکوائری نہیں کر سکا۔ کوئی بات نہیں، لیکن بلدیہ کورنگی میں بدعنوان افسران کا جہاں راج ہے، اب CMIT نے یقیناً یعنی وزیر اعلیٰ کی انسپیکشن ٹیم نے دوبارہ طلب کیا ہے، اور یقینی طور پر ہاتھ پیر پھولے ہوں گے، کیونکہ جان بوجھ کر یہ حرکتیں کی گئیں۔ سابق چیئرمین شہنشاہ ناصور ملیر بلدیہ کورنگی لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی لعنتوں، نے یقینی طور پر بوگس بھرتیاں کی تھی۔ سجن یونین کے مطابق 774 بھرتیاں کی تھیں، اور جاتے جاتے اپنے من پسند 165 ملازمین کی تنخواہیں کھول گیا تھا اور باقی کی بند رہنے دی تھی۔ کوئی بات نہیں، جو کہ بیچارے فاقہ کشی کا شکار ہیں، اور آج بھی علاج معالجے اپنے اسکول بھیجے گئے بچوں کو اسکول سے اٹھانے پر مجبور ہیں۔ مہنگائی کے اس دور میں وہ چکی پیس رہے ہیں، لیکن بدعنوان افسران اب گاڑیاں اور اثاثے بنا رہے ہیں۔ جی ہاں، جعلی سروس بک بنانے والا ہو یا پھر ایک ہی محکمے کا نہیں بلکہ 3 محکموں میں چارج لے کر یقینی طور پر بوگس 17 گریڈ لے کے واپس 16 میں آنے والا بھی راج کر رہا ہے، کیونکہ ان کے اوپر ہاتھ ہے، یعنی جعلی بھرتی اور جعلی سینئرٹی لسٹ پہ جعلی پروموشن لینے والے، آمدنی سے زائد بنانے والے ایک نام نہاد آفیسر کا، جو اللہ کی شان تو نہیں کہہ سکتے، لوکل گورنمنٹ کی آشیرواد کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ بڑی حیران کن خبر ہے سندھ کی دھرتی سے، لیکن کوئی بات نہیں۔ لیکن CMIT نے اب ایک بار پھر ریکارڈ طلب کیا ہے، دیکھتے ہیں بدعنوان افسران قابو میں آتے ہیں کہ نہیں آتے، یا پھر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو بھی سابق چیئرمین شہنشاہ ناصور ملیر بلدیہ کورنگی لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی لعنتوں پر، اس نے بھی تقریباً 3 سے 4 احکامات وزیر اعلیٰ سندھ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے تھے، اور وزیر اعلیٰ کچھ کرنے سے قاصر دکھائی دیے تھے، اور اب وزیر اعلیٰ کی انسپیکشن کمیٹی جو انکوائری کمیٹی ہے، اس کے سربراہ وقار مہندی
کا ڈپارٹمنٹ خطوط لکھ رہا ہے، لیکن بلدیہ کورنگی سے آواز آ رہی ہے ایبسلیوٹلی ناٹ۔ جی ہاں، یہ ہے بڑی بدقسمتی، اور وزیر اعلیٰ سندھ ہوں یا وزیر اعلیٰ کے مشیر پارمیندی یا ان کی انسپیکشن کمیٹی، اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ بدعنوان افسران اتنے بدمست ہو چکے ہیں کہ وہ اب سندھ حکومت کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے۔ اللہ کی شان ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کچھ کر پاتے ہیں کہ نہیں۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔